إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ ہمیں اس نے اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد اس نے ہماری رشد و ہدایت کا انتظام بھی فرمایا۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، چلتے ہوئے کبھی اگر ہمارے قدم ڈگمگا جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس دنیا میں اگر ہم سے کبھی گناہ سرزد ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر طرح کی رشد و ہدایت دی، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہر طرح کے گنہگاروں کو یہ امید دلائی کہ ان کی گناہوں کی معافی کا اللہ رب العالمین نے انتظام فرما رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جب گناہوں کی دلدل میں پھنستے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، رجوع کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر جا کر کے اسی گناہ کی دلدل میں یا کسی اور گناہ کی دلدل میں جا کر کے پھنس جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ کبھی وہ
बार बार गुनाहों में पड़ने की वजह से, बार बार तौबा इस्तिग़फ़ार करने की वजह से कभी वो परेशान हो जाते हैं। उनके ज़हनों में सवाल आता है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। मेरे भाइयों, अगर आपके ज़हनों में सवाल है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, तो ये जान लो कि आप कुछ भी कर लो, आप कभी फरिश्ता नहीं बनने वाले। दीगर धर्मों में लोग कुछ खास किस्म का पूजा पाठ करके वो हो सकता है वो कोई माबूद बन जाते हों, वो कोई भगवान बन जाते हों, लेकिन आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहो। अल्लाह को ये अदा यकीनन बहुत पसंद आती है, लेकिन याद रखो कि आप कोई मलाइका, कोई फरिश्ते या कोई भगवान नहीं बन जाने वाले। और ये जो आप तौबा इस्तिग़फ़ार करते हो, अगर ये कहा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में हमारी पैदाइश का जो मकसद बयान फरमाया है, वो मकसद यही है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बार बार तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, बार बार तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नातों और इंसानों को महज इस वजह से पैदा किया है ताकि वो मेरी ही इबादत करें। आप जानते हैं ये तौबा क्या है मेरे भाइयों? ये तौबा इबादत की बहुत ही अहम किस्म है। तौबा ये वो इबादत है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है, अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और फरिश्तों के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के बीच कहता है कि देखो ये मेरे बंदे क्या चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तेरे बंदे तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं। अल्लाह ताला कहता है लो मैंने सबको माफ़ कर दिया। ये वो मामूली इबादत नहीं है, ये तौबा इस्तिग़फ़ार ये वो अजीम इबादत है कि अगर कहा जाए कि इस दुनिया में हम पैदा ही इस वजह से हुए हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, तो ये कोई मुबालगा ना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मोमिन बंदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग ऐसे हो जाओ कि तुमसे गुनाह सरजद ही ना हो और तुम तौबा इस्तिग़फ़ार ना करो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ख़त्म कर देगा इस रुए ज़मीन से, तुम्हें यहाँ से हटा देगा। फिर एक ऐसी मखलूक लाएगा जो मखलूक गुनाह करेगी, फिर तौबा इस्तिग़फ़ार करेगी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें बख्श देगा और उनकी मग़फ़िरत करेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ को समझें कि हमारी पैदाइश का गोया की, हमारी तख्लीक का गोया की मकसद ही यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बख्शता रहे, हमें मुआफ़ करता रहे, अपनी रहमतों का, अपनी मग़फ़िरतों का हमारे ऊपर नुज़ूल करता रहे। मेरे भाइयों, अगर आपसे गुनाह सरजद हो, अगर आपसे कसरत से गुनाह सरजद होते हैं, तो आप कसरत से तौबा करें। आपसे अगर गुनाहों का एक अंबार लगा हुआ है, एक गुनाह आप बार बार करते हैं, तो आप उससे ज़्यादा बार जो है तौबा इस्तिग़फ़ार करें। आपसे गुनाह थोड़ी मिक़दार में सरजद होते हैं, आप उससे ज़्यादा मिक़दार में जो है तौबा इस्तिग़फ़ार करें। इसी तरह से मेरे भाइयों, गुनाहों के साथ हमारा मुआमला क्या होना चाहिए? जब गुनाह हमसे सरजद हों तो हम गुनाहों को कैसे डील करें, और गुनाहों को हम अपनी ज़िंदगी में उनके साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए? तो गुनाहों के साथ हमारा रवैया ये होना चाहिए कि जब गुनाह सरजद हों तो हमें नेकियों पे नेकियां करते रहना चाहिए। आज हमसे एक गुनाह सरजद हुआ है, सुबह में किसी भी वक्त अगर एक गुनाह सरजद हुआ, उसके बाद दिन का जितना वक्त बचा है, बल्कि उम्र का जितना वक्त बचा है, पूरा वक्त हम नेकियों में सर्फ कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गुनाह तुमसे सरजद हो जाए, व अत्बि'i सय्यअतल हसनता, तो तुम बुराइयों के पीछे नेकियां लगाते रहो, बुराइयों के पीछे नेकियों पे नेकियां करते रहो, यहाँ तक ये नेकियां वो बुराइयों को ख़त्म कर देंगी। मेरे भाइयों, अगर आपके पास कभी शैतान आए और कहे कि तू जो है तू ये हरकत करता है, तू शराब पीता है, तू ये चोरी करता है, तू जो है गंदी फिल्में देखता है, तू किस मुंह से कुरान पढ़ने जाएगा? मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ शैतानी वसवसा है, ये सिर्फ और सिर्फ शैतानी वसवसा है। बल्कि
हकीकत तो यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ों खैरात करने की ज़रूरत तो उसी शख्स को है जिससे गुनाह सरज़द हुए हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक शख्स अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को बख्शता रहता है। तो मेरे भाइयों, बड़े बड़े गुनाहों की बख्शिश का सबब आदमी का अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक होता है। हत्ता कि एक आदमी अपनी खाला के साथ भी हुस्न सलूक करता है तो ये उसके गुनाहों के कफ़ारे का एक बहुत बड़ा सबब बनता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुमसे बुराइयां सरजद हो जाएं, गुनाह सरजद हो जाएं, तो इन गुनाहों के पीछे, इन गुनाहों के साथ नेकियों पे नेकियां करते रहो। ये नेकियां इतनी ज़्यादा हो जाएं कि इन गुनाहों को मिटा दें, इन गुनाहों को ख़त्म कर दें। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां ये बुराइयों को खा जाती हैं, बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। मेरे भाइयों, इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तौबा इस्तिग़फ़ार के बारे में, जो लोग ये समझते हैं कि गुनाह हमसे होता जाता है तो हम कमज़ोर होते जाते हैं, और अगर थोड़ी बहुत तौबा भी करते हैं तो हमारी तौबा हमारे दिल को मजबूत मज़ीद और कमज़ोर करती रहती है। किसी ने मिसाल भी दी कि एक छुरी है, एक तलवार है, जब वो भोती हो जाए तो हम उस पर धार चढ़ाते हैं, उसको सैकल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा धार चढ़ाने से, बहुत ज़्यादा सैकल करने से एक वक्त ऐसा आता है कि वो छुरी कमज़ोर हो जाती है, वो छुरी पतली हो जाती है। एक कपड़ा है, दाग लगता जाए, उसको धोते जाओ, वो कपड़ा एक वक्त आता है कमज़ोर हो जाता है। मेरे भाइयों, ये आपकी दुनियावी मिसालें, ये आपकी घटिया मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नहीं चलती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये उसूल है कि जब भी एक आदमी गुनाह करता है तो उस गुनाह के एवज़ उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है, लेकिन उस सियाह नुक्ते के बाद जैसे ही वो शख्स तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, उस गुनाह से दूर हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिल को सैकल कर देता है, उस दिल को मजबूत कर देता है। इसी तरह से वो दिल अभी कमज़ोर नहीं हुआ, गुनाह पे गुनाह होते जाएं, तौबा पे तौबा करते जाओ, लेकिन साथ में नेकियां करते जाओ, वो दिल और मजबूत होगा। वो तुम्हारे दुनियावी कपड़ों की तरह नहीं, वो तुम्हारे दुनियावी चाकुओं की तरह नहीं कि वो कमज़ोर होता जाए, बल्कि वो दिल ऐसा है कि जब तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो तो वो दिल साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नब ज़ंबन कानत नुक्ततुन सौदा फ़ी क़ल्बिही, कि एक मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल में एक नुक्ता, एक डॉट लग जाता है काला सा। फ़इज़ा ताबा व नज़अ वस्तग़फ़र सुक़िल मिन्हा, लेकिन जैसे ही वो तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, उस नुक्ते को वो ख़त्म करता है, अल्लाह के रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता है, तो उसका दिल सैकल हो जाता है, पहले की तरह बिल्कुल सफ़ेद चमचमाने लगता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इसी तरफ इशारा किया है, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनके दिलों पर जंग लग गया है, इनके दिलों पर मैल लग गया है, मा कानू यक्सिबून, इनके अपने करतूत के नतीजे में। तो वो लोग जो गुनाहों पर गुनाह करते रहते हैं तो नुक्तों पर नुक्ता उनके दिलों में लगता रहता है, यहाँ तक कि उनका दिल काला हो जाता है और उनका दिल जंग आलूद हो जाता है। लेकिन जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा करता रहे तो उसका दिल साफ होता रहता है। मेरे भाइयों, जब गुनाह हो ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ में हमें नेकियां करना चाहिए। अगर आपसे गुनाहों की लत लग गई है, किसी खास गुनाह की आपको लत लगी हुई है, तो आप उसके साथ में तौबा इस्तिग़फ़ार की लत लगा लीजिए, आप उसके साथ में नेकियों पे नेकियां करने की लत लगा लीजिए। अगर आप किसी खास गुनाह के, किसी खास नशे के एडिक्ट हैं तो आप तौबा इस्तिग़फ़ार के एडिक्ट बन जाइए, आप इसी तरह से नेक अमाल के एडिक्ट बन जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी सफाई करता रहेगा, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस न हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मेरे बंदों से कि ऐ मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफ़ू, जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाह बख्श देता है। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन आयत करीमा से ये हमें पुरुम्मीद होना चाहिए हमेशा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा इस्तिग़फ़ार
کرتے رہیں، کیونکہ شیطان جب آپ کے پاس آتا ہے اس کی پوری ایک سازش چلتی رہتی ہے۔ شیطان ضروری نہیں کہ آپ لوگ کسی تصویروں میں کوئی مصنوعی تصویر کسی نے بنا دی ہے، شیطان ہمیشہ اسی شکل میں نہیں آتا ہے، کبھی شیطان برے شکل میں آتا ہے، کبھی شیطان کسی معصوم بچے کی شکل میں آتا ہے، کبھی شیطان کسی عالم کی شکل میں آتا ہے، کبھی شیطان کسی نیکی کا حکم دینے کے لیے آتا ہے تاکہ آپ کو ایک چھوٹی سی نیکی کا حکم دے سکے اور ایک بڑی سی نیکی سے آپ کو دور کر سکے۔ تو گناہوں کا ہمیں یہ شیطان کا جو وسوسہ ہے، اس کی جو سازش ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے گناہ جب شیطان کرواتا ہے تو کبھی کبھی وہ آپ کو کہتا ہے کہ تم گناہ بالکل رات کی تاریکی میں، بالکل تنہائی میں، سب کی نظروں سے دور ہو کر کے کرو تاکہ تمہاری کوئی فضیحت، تمہاری کوئی بدنامی نہ ہو۔ پھر آپ جب کوئی گناہ چپکے کرتے رہتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی ہے، تم یہ کام کرتے ہو، تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی ہے اور تم بندوں سے حیا کرتے ہو۔ یعنی بندے اللہ کے جو بندے ہیں، یہ جو انسان ہیں گنہگار یہ بھی ہیں، یہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ جو ہے اہم ہو گئے ہیں کہ تم اللہ سے تو نہیں ڈرتے، ان بندوں سے ڈرتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ کے دل کو مضبوط کرے گا اور وہ گناہ جو آپ چپکے کیا کرتے تھے وہ علل اعلان کریں گے۔ اب میرے بھائیوں، ایسی صورت میں آپ ابھی تک صرف ایک گناہ کرتے تھے، شیطان کی سازش میں آپ اب 2 گناہ کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرون، میری پوری کی پوری امت معاف کر دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو گناہ علل اعلان کرتے ہیں، جو گناہوں کا مجاہرہ کرتے ہیں۔ اب آپ صرف ایک گناہ کرتے تھے، اب شیطان کے اس ہمت دلانے کے بعد آپ 2 گناہ کرنے لگے، اور یہ مجاہرہ اور یہ علل اعلان گناہ کرنا، یہ وہ گناہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور علل اعلان گناہ کرنے کے بعد آپ کے دل کی سختی بڑھتی جاتی ہے اور ایک گناہ کئی گناہوں کا سبب بنتا جاتا ہے، اور آپ کے اندر سے حیا اور شرم سب کی سب ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر کسی سے تنہائی میں بھی گناہ ہوا ہو تو اس میں بھی وہ جلد از جلد اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذنوب الخلوات اصل الانتکاسات، کہ یہ جو خالی حالت میں، یہ جو اکیلے حالت میں، تنہائی میں جو گناہ ہوتے ہیں، یہ اصل میں انسان کے توبہ پر نہ ٹکنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ایک انسان توبہ کرتا ہے، وہ اس کا توبہ کمزور ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر اس گناہ کی طرف واپس ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کا جو توبہ فیل ہوتا ہے، انسان جو اپنا رجوع اللہ کرتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا رجوع بہت کمزور ہے، اصل میں اس کا سبب ہے کہ وہ خلوت میں گناہ کرتا ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اور جب تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس کی جو توبہ ہوتی ہے اس کی توبہ مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں خلوتوں کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی۔ جبل تہامہ عرب کا ایک مشہور پہاڑ ہے، تہامہ کا پہاڑ، ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ جیسی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ اپنی نیکیاں لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو دیکھے گا اور انہیں ہوا منصورہ، خش و خاشاک کی طرح بنا کر کے انہیں اڑا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ مومن نہیں تھے، کیا وہ مسلم نہیں تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نیکیوں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دیا، دھول مٹی کی طرح بنا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن تھے، تمہاری طرح ایمان کا کلمہ پڑھتے تھے، تمہاری ہی طرح وہ بات بولتے تھے، اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ جب بھی وہ تنہائی میں ہوتے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کرنے لگتے، اللہ کی جتنی حرمت والی چیزیں ہیں ان کی حرمتوں کو پامال کر کے اس کا ارتکاب کرنے لگتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم چاہے خلوت میں گناہ کریں چاہے جلوت میں گناہ کریں، ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف جلدی سے رجوع کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی نے خلوت میں بھی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کو اسے لوگوں کے سامنے اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور گناہوں کا
ایک بڑا انبار ہوگا اس کے پاس، اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا، اس کے کان میں چپکے سے کہے گا تو نے یہ کام کیا ہے، تو نے یہ کام کیا ہے، وہ سب کا اعتراف کرتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو نے ان سب کاموں کو کرنے کے بعد اسے چھپائے رکھا؟ کہا ہاں اللہ رب العالمین، میں نے تیری پردہ پوشی کے ذریعے سے، تو ستار ہے، تو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اسی تیری صفت کی وجہ سے میں ان سب گناہوں کو چھپائے رکھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو نے اپنے گناہوں کو چھپائے رکھا، جا آج بھی میں تیرے گناہوں کو چھپا کر کے رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، گناہوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی گناہ کسی سے خلوت میں بھی سرزد ہو جائے تو ہمیں اسے خلوت میں ہی رکھنا چاہیے، اسے راز میں ہی رکھنا چاہیے اور جلد از جلد اس سے توبہ کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں کے جو اثرات ہیں ان اثرات کو ذکر کرتے رہیں، ان اثرات کو محسوس کرتے رہیں، ان اثرات کو اگرچہ ہم گناہ کا ارتکاب نہ کریں لیکن گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے، ان نحوست کو ہم بیان کرتے رہیں۔ تو اگر ہمارے دل میں گناہوں کی نحوست پیدا ہو جائے گی، ہماری زبانوں پر گناہوں کی نحوست پیدا ہوگی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان گناہوں میں جلدی پڑ نہیں سکتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ گناہوں میں اچانک گر جاتے ہیں، اچانک پڑ جاتے ہیں، لیکن جب آپ گناہوں کی برائیوں کا، ان کی نحوست کا ہمیشہ ذکر کرتے رہیں گے تو اس گناہ کے پاس پہنچتے ہی آپ فوراً متنبہ ہو جائیں گے، آپ فوراً ہوشیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے گناہوں میں نہ پڑنے کے لیے ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گناہوں سے روکتے رہیں، لوگوں کو گناہوں سے منع کرتے رہیں، نیکیوں کا، بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں۔ اس سے ہمارے اندر ان گناہوں کے تئیں ایک حقارت کا جذبہ پیدا ہوگا اور سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے ایک نفسیات پیدا ہوگی کہ آپ کیسے آدمی ہو، لوگوں کو تو منع کرتے ہو اور وہ خود اس کا ارتکاب کرتے ہو۔ تو لوگوں کو گناہوں سے منع کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے اندر گناہوں سے دور رہنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، ایک طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سماج اور معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، گناہوں کے ساتھ ہمارا ایک معاملہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب بھی کبھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، جب بھی کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں ہمارے دل میں اس گناہ کا اعتراف ہونا چاہیے۔ گناہوں کا اعتراف کر لینا یہ ایک عظیم صفت ہے۔ جب انسان اپنے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کا اعتراف کرے۔ آپ کے گھر میں کوئی کمی ہے، آپ اس کمی کو درست کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس درستگی سے پہلے آپ اس کمی کا اعتراف کریں، اس کمی کو سمجھیں، پھر اس کی درستگی آپ اچھے انداز میں کر سکیں گے۔ یہی معاملہ گناہوں کا بھی ہے کہ آپ اگر گناہوں کا اعتراف کر لیں گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ گناہوں سے توبہ کے لیے جلدی کریں گے اور آپ اپنی اصلاح کریں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں گناہ کرتے ہیں اور اس پر اکڑتے ہیں اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن لامحالہ اعتراف کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر وہاں بھی وہ اکڑ گئے تو اللہ رب العالمین ان کے جسم کے ایک ایک عضو سے اعتراف کروائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کیوں نہ ہم اسی دنیا میں اعتراف کر لیں، اعتراف کر کے تاکہ ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ قیامت کے دن جو لوگ گناہوں کا اعتراف کریں گے، اب وقت گزر چکا ہے، توبہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نقشہ کھینچا، فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کہے گا کہ یہ جہنمیوں سے دوری ہو، ایسے لوگوں کو دور کر دو۔ تو وہاں اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اب توبہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اعتراف کرتے ہیں، اگرچہ گنہگار ہیں لیکن گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور وہ دوسرے لوگ جو اپنے گناہوں کا اس دنیا میں اعتراف کر لیتے ہیں، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اگرچہ ان کے اعمال خلط ملط ہیں، انہوں نے کچھ نیک اعمال بھی کر رکھے ہیں، کچھ برے اعمال بھی کر رکھے ہیں، تو ان کے اعمال خلط ملط ہیں، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کی مغفرت فرما دے، ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کر لے اور انہیں بخش دے۔ تو میرے بھائیوں،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں کے تئیں اسمارٹ ہو جائیں، گناہوں کے لے کر کے شیطان کی چالوں کو لے کر کے ہم ہوشیار ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اور اسی طرح سے میرے بھائیوں گناہوں کو لے کر کے ہم مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ آپ اگر 100 بار توبہ کرتے ہو اور کسی بڑے گناہ کے ارتکاب پر آپ توبہ کرتے ہو اور مایوس ہو جاتے ہو تو آپ کا یہ مایوس ہونا اس کبیرہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جن کا اللہ رب العالمین کی قدرت پر، رحمت پر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور گناہوں کی معافی ہمیں خاص اوقات میں مانگنی چاہیے، جو قبولیت کے اوقات ہیں ان میں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ گناہ سے ہم جب توبہ کریں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فوراً توبہ کر لیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایک آدمی گھر سے نکلا اور وہ گھر واپس نہ آ سکا، کوئی رات میں اپنے بستر پہ سویا، الارم وغیرہ لگا کر کے سویا کہ آج رات میں اٹھنا ہے اور تہجد پڑھنی ہے، فلاں گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور وہ اٹھا اور وہ سوتا رہ گیا یہاں تک کہ اس کا جنازہ بھی اٹھ گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے جس قدر ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم مسلمانوں میں سے جو لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں ستائے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں تو ان کی قرض کی ادائیگی کا بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو